افتخار ٹھاکر کون ہے؟ میں ڈھونڈ رہا ہوں سر ابھی اسے. اللہ اکبر، واہ واہ واہ. کیونکہ خود سے ملنا سر بڑا مشکل ہے. اسی لیے پوچھا. خود کو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے. مجھے اکثر نا یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ پھر حج کرنے آ گئے. اللہ اکبر. اصل میں نا سر حج کی ٹریننگ کر رہا ہوں ابھی حج کی ٹریننگ لے رہے ہیں؟ کتنے حج کر لیے ماشاءاللہ؟ 14 جی. 14 حج ہو چکے ہوئے ہیں. ابھی ٹریننگ پوری نہیں ہوئی ہے؟ ابھی ٹریننگ ہو رہی ہے سر. حج مجھے کرنا ہے ایک دن. وہ تبھی میں کر سکتا ہوں جب میں اپنے آپ سے ایک دفعہ مل لوں. میں اپنے آپ سے مل کے ایک دفعہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھئی تم ہو کون اور دنیا میں آئے کس لیے تھے. کیونکہ حج جو ہے نا سر، یہ بڑی کوئی اہم ذمہ داری ہے. اس میں نا جی کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ آپ کی نا جی کہیں نہ کہیں پورے سفر میں ایک دفعہ اللہ میاں سے ملاقات ہوتی ہے. وہ جو 10 12 15 دن کا پروسیس ہے اس میں کسی ایک لمحے کنیکٹ ہوتا ہے سر. وہ لازمی ہوتا ہے سر. اللہ اکبر. اور اس کو لمحے کو جب آمنے سامنے ہو جائیں گے تو اس کو برداشت کرنے کی سخت بھی تو ہونی چاہیے سر. وہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ بالکل شیشے کی طرح ہوں، آر پار ہو جائے آپ کے اندر سے، اس میں سے آپ کا جسم نکل جائے اور روح رہ جیسے. وہ ہوتی ہے جی ملاقات. مجھے اکثر بزرگوں سے پتہ چلا ہے کہ یہ حج جو ہوتا ہے نا وہ فیل تب ہوتا ہے کہ آپ کا جسم آ جائے، روح وہاں رہ جائے، پھر دونوں تڑپیں، پھر روح باڈی کو بلائے، پھر آپ بار بار وہاں جائیں، پھر آپ کی دھلائی ہو ساتھ دھنائی بھی ہو، دونوں صاف ہو جائیں. جب بالکل آپس میں ان کی فریکوینسی میچ ہو جائے، شاید وہ لمحہ ہوتا ہے کبھی ان دنوں کے اندر کہ کہیں آپ آمنے سامنے ہو جائیں اور اس میں آپ کی طرف سے تو کوئی سوال ہو نہیں سکتا، ضرورت ہی نہیں، اوقات ہی نہیں، حیثیت ہی نہیں. یس. اور اگر ادھر سے کوئی سوال ہو جائے تو جواب بھی نہیں ہو سکتا، چکر ہی کوئی نہیں. وہاں تو خاموشی ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس لمحے فوراً کان پکڑ لینے چاہیے اور اس وقت چھوڑنے چاہیے جب آپ کو احساس ہو جائے کہ سامنے والا پھر چلا گیا ہے. وہ تو زیادہ مشکل ہے. چلے جانے والا جو ہے وہ تو پتہ نہیں منہ پھیر کے گیا ہے، خوشی سے گیا ہے، کیسے گیا ہے، اس کے بعد تو کام چھوڑنے بنتے ہی نہیں سر. نہیں سر، وہ پورا یقین اس کے اوپر ہونا چاہیے کہ خالق جو ہے نا جی وہ ہر ممکن معاف کر کے جائے گا. اللہ اکبر. وہاں کوئی گنجائش نہیں ہے سر وہاں چھوڑنے کی. وہ آ گیا جو آ گیا، معافی، بات ختم. بالکل ختم سر. نئی نمبر پلیٹ لگے گی، نیا نمبر لگے گا، نئی وائرنگ ہوگی آپ کی. بالکل ہر چیز برانڈ نیو، شرطیہ نیا پرنٹ. اس کی فیلنگ تب آئے گی کہ جب آپ واپس آئے ہیں تو پھر آپ بدلے ہوئے ہیں. 3 چیزیں تو ہرگز نہیں ہو سکتی پھر سے. وعدہ کریں اور پورا نہ کریں، بات کریں اور جھوٹ بولیں، اور اگر کوئی امانت دے جائے تو جان نکل جائے لیکن وہ امانت کی حفاظت کی جائے. وہ الفاظ کی امانت ہو یا کسی طرح کی، یا زر کی امانت ہو، یا کوئی بھی کسی بھی صورت میں ہو. ورنہ مجھے ڈر ہی رہتا ہے کہ کہیں اگر ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی رہ گئی تو کہیں منافقین مکہ میں سے نہ اٹھائے جائیں. تھے تو وہی مکہ میں. کون سی سائیڈ پہ آپ ہیں وہ امپورٹنٹ ہے نا سر، کون سی سائیڈ. ہاں جی، نیوٹرل میرے خیال ہے انسان نہیں ہوتا سر، وہ ہوتا ہی نہیں ہے سر، نہیں ہو نہیں پاتا. ہاں جی. میرے ان سفروں میں نا جی مجھے کہیں کہیں جا کے فیل ہوتا ہے سر، جو لوگوں سے میں ملتا ہوں،
حضور کے زمانے میں جو حضور کے دشمن تھے ان کی اولادیں آج بھی ان کی دشمن ہیں سر۔ نہ کریں جی سر۔ اور حضور کے زمانے میں جو ان کے غلام تھے ان کی اولادیں آج بھی ان کے غلام ہیں سر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور کہیں نہ کہیں دونوں آمنے سامنے ہوتے ہیں سر، دشمن اور غلام آمنے سامنے ہوتے ہیں سر۔ یہ ابھی تک رفٹ چل رہی ہے؟ 100% چل رہی ہے۔ آپ کو نظر آتی ہے؟ آتی ہے سر، بالکل نظر آتی ہے۔ وہاں فیل ہوتا ہے کہ بھئی یہ اوہو شکر ہے میرے آبا و اجداد حضور کے غلام تھے۔ اس کا شکرانہ ادا کرنا ہوتا ہے سر، اس کا سجدہ کرنا ہوتا ہے۔ پہلے بھی میں نے ایک دفعہ کہیں کہا ہے سر، جو مجھے فیل ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس پوری کائنات کے اوپر جتنا مہربان ہے اتنا ہی مجھ اکیلے پہ۔ ارے اللہ اکبر، بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے۔ اللہ اور سر اگر میری 1000 سال کی زندگی ہو تو میں سجدے میں ہی سجدے سے اٹھ ہی نہ پاؤں، اٹھ ہی نہ، نو بنتا ہی نہیں، بنتا ہی نہیں، بالکل نہیں بنتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ سجدہ کبھی میری زندگی میں آ جائے۔ لیکن وہ کیا فزیکل سجدہ ہے یا وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہ نظر کا بھی ہے اور جذبات کا بھی ہے، احساسات کا بھی ہے، اور پھر اسی طرح کا سجدہ ہے؟ کوئی ایسا فزیکل سجدہ ہے کہ وہ آپ سجدے میں جب آپ جاتے ہیں، آپ تھیلیسیمیا کے مریضوں کی آپ جو ہے مدد کرتے ہیں، وہ جو کہا جاتا ہے کہ جناب آپ نے جو ہے وہ اللہ میاں کا حساب تو وہ اللہ میاں کے ساتھ، بندوں کے ساتھ آپ نے کیا کیا ہے، اصل کہانی آپ کی وہ ہونی ہے، اصل جواب طلبی جو ہے نا آپ کی بیسک وہ ہونی ہے کہ آپ نے کتنا کنٹریبیوٹ کیا ہے، کتنے لوگوں کا، مدد کا لفظ میں یوز نہیں کروں گا، کتنے لوگوں کا ساتھ دیا ہے۔ ہماری کیا حیثیت کسی کی مدد کر بیٹھیں، کس کا ساتھ دے، شاید تھوڑی سی اوقات ہے کہ ساتھ دی جا سکتی ہے، مدد نہیں کی جا سکتی۔ کسی کی مدد کرنے والی ذات جو ہے نا وہ پھر صرف ایک ہی ہے، وہ اس میں کوئی نہیں ہے۔ تو جب تھیلیسیمیا کے مریضوں کا آتا ہے، یا میں آپ کے ساتھ، میں اللہ تعالیٰ نے توفیق بھی، حج کے لیے ہم اکٹھے گئے تھے، وہاں پہ سارا ہوا اس میں، تو جتنا میں آپ کو دیکھتا رہا کہ جتنا آپ کنٹریبیوٹ کر رہے تھے کہ کوئی گم گیا ہے، کسی کو کوئی دوائی چاہیے ہے، کسی کو پانی چاہیے، کسی کو برف چاہیے، کسی کو کوئی، تو آپ کا حج جو ہوتا تھا وہ سارا یہی ہوتا تھا، ان حاجیوں کی، ان عازمین کے حج کی خدمت کرتے ہوئے۔ اس کا کوئی واقعہ بتائیں کہ کس سے آپ کو کہو کہ یار آج مجھے یہ کام کر کے، یہ حرکت کر کے اتنا مزہ آیا ہے کہ میں ساری کائنات میں باقی جو کچھ بھی کرتا پھر رہا ہوں پہلے یا بعد میں، یار یہ بہت مزہ آیا مجھے۔ جو عرفہ کا میدان ہے نا سر، 9 ذی الحج، اس کے بارے میں بزرگوں سے جو میں نے سنا ہوا ہے کہ 9 ذی الحج کو وہاں سے اگر کوئی فضا میں سے چیز زیرو گزر جائے تو اس کا بھی حج ہو جاتا ہے، اللہ کیونکہ وہ دن ایسا ہے۔ لیکن سر اس کے باوجود اگر آپ نے کسی سے قرض لیا ہوا ہے وہ معاف نہیں ہوتا سر، وہ نہیں ہوتا سر۔ اگر کسی سے آپ نے فزیکلی بدتمیزی کی ہوئی ہے زبان سے یا ہاتھ سے، وہ بھی نہیں ہوتی سر، نہیں ہوتی، وہ اسی کے ساتھ آ کے کرنی پڑتی ہے سر ڈیل کہ بھئی وہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کے پیسے مارے ہیں، کسی کا حق کھایا ہے اور آپ حج کر رہا ہو تو یہ مسٹر کلین ہو جائیں گے، نو، یس، نہیں۔